حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوصلہ تھا وہ بے مثال تھا۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان پہنچے۔ انہوں نے پوری طرح سے پیشکش کی کہ آپ چاہیں تو عمرہ کریں، طواف کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک عمرہ نہ کریں میں عمرہ نہیں کروں گا، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہ کریں میں طواف نہیں کروں گا۔ تو اس میں انہوں نے غصے میں آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک بھی لیا، اور ادھر یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے بیعت لی۔ یہ بیعت تھی کہ لڑتے لڑتے یا تو مر جائیں گے اور یا پھر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے اور کفار پر غالب آئیں گے، مکہ کی سرزمین کو ان سے صاف کریں گے۔ تو یہ ایک فیصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور سارے کے سارے صحابہ کرام اس پہ مجتمع، ہر ایک اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات سامنے آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید نہیں کیے گئے، حیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو مکہ سے آنے والے سردار تھے نا ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ دیکھو تم کیوں میرے ساتھ لڑ لڑ کے اپنے آپ کو کمزور کیے جا رہے ہو، مجھے اور عرب کو چھوڑ دو۔ عرب اور بھی تھے نا، یہ تو مکہ کی سرزمین میں قریش آباد تھے، اور پوری جو حجاز کی سرزمین تھی یہاں پہ اور عرب آباد تھے۔ تو عرب کو اور مجھے چھوڑ دو، اگر میں عرب پر غالب آ گیا تو پھر دیکھ لینا تم نے کیا کرنا ہے، اگر تم لڑنا چاہو تو لڑ لینا، ورنہ اگر تم میرے دین کو قبول کرنا چاہو تو دین کو قبول کر لینا، یہ تمہارے لیے باعث عزت ہوگا۔ اور اگر عرب مجھ پر غالب آ جاتے ہیں تو تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا، تم مجھے ختم ہی کرنا چاہتے ہو، ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہو، تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی سردار یہ بات سن کے گئے انہیں یہ بات بڑی منصفانہ لگی، لیکن ادھر جو متعصب قسم کے کافر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس بس یہی آپشن ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، اور ہم نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑنا۔ تو اس موقع پہ بالآخر طے یہ ہوا کہ صلح ہوگی، اور اس صلح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے کوئی بھی بات کہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کے جو حرمات ہیں ان کی تعظیم کی خلاف ورزی لازم نہ آتی ہوئی تو میں ان کے ہر طرح کے معاہدے کو قبول کر لوں گا، ان کے ہر طرح کے تقاضے کو قبول کر لوں گا۔ اب اس میں دیکھیں اتنی عجیب عجیب شکیں تھیں۔ ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آ جاتا ہے تو اس بندے کو مسلمان واپس کریں گے۔ یہ غیرت کے کس قدر خلاف ہے، اور کس قدر یہ ایک مشکل فیصلہ تھا جو مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو کیا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے تو ہم اسے واپس کر دیں گے۔ اسی طرح ایک عجیب بات انہوں نے یہ کہی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا گیا کہ یہ وہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا جو اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو آپ کے ساتھ لڑتے ہی کیوں، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں، محمد الرسول اللہ نہ لکھیں۔ اور بلکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے شروع میں لکھا ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھا جائے گا کہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری شکیں قبول کی اور ان سے صلح کی۔ یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا کیونکہ صحابہ کرام تو بہت زیادہ
جو ہے وہ پرجوش ہو چکے تھے اور بہت زیادہ جذبات کے اندر آ چکے تھے کہ ہم لڑیں گے۔ اس موقع پہ اعصاب پہ کنٹرول رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو بالکل من و عن پورا کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ ایسا آپے سے باہر ہوئے کہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ ہمارا دین حق اور ان کا باطل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں کر برداشت کریں، یہ تو ذلت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والے ہیں۔ پھر یہ عمر فاروق یہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کمال عطا کیا تھا، ان کا حوصلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نورانی شمع تھی اس سے روشن ہوا تھا۔ وہی بات کہی انہوں نے، ایک تو یہ کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے دامن کو تھامے رکھو، اور یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والے ہیں، لہذا جو بھی وہ کر رہے ہیں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے۔ اور ایسا ہی تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اسی لیے جو اونٹنی تھی اس نے یہاں سے چلنا ہی روک دیا، رک گئی تھی وہ، اور لوگ کہہ رہے تھے یہ تو بگڑ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عادت نہیں ہے بگڑنا، بلکہ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے یہاں پہ رک گئی ہے، اس کو اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کس قدر حوصلے سے رہے اور صبر کے ساتھ رہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کس صبر سے نوازا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر بھی اور ان کا حوصلہ بھی بڑا کمال ہے، بہت کمال۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا نا، تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت بھی اپنے ہوش سے باہر چلے گئے اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ جو بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔